اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ایک خط کہ جس کا ٹائٹل ہے چوائس آف کریئر، یعنی کسی شعبے کا انتخاب۔ تو اسی مناسبت سے یہاں سب سے پہلے ایڈریس دیا گیا ہے، جیسے کہ دا کریئر انفارمیشن اینڈ اسیسمنٹ سینٹر، یعنی جس سینٹر میں یہ خط بھیجا جا رہا ہے اس کا یہ ایڈریس ہے یونیورسٹی ٹاؤن پشاور، اور پھر اس کے نیچے یہاں اس طرح سے ڈیٹ لکھی ہے فیبروری the 10th 2020، اور پھر یہ شروع میں گریٹنگز یا سیلیوٹیشن، جیسے کہ یہاں لکھا گیا ہے ڈیئر کاشف، یعنی پیارے کاشف۔ In your letter you have asked me for the selection of career for you۔ آپ نے اپنے خط میں مجھ سے پوچھا ہے اپنے لیے شعبے کے انتخاب کے بارے میں، یعنی زندگی میں آگے چل کر آپ کو کون سا شعبہ اختیار کرنا چاہیے، کیا کام کرنا چاہیے۔ I however think that this is the decision you should make on your own۔ میں بہرحال یہ سمجھتا ہوں یا سوچتا ہوں کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو آپ کو خود اپنے طور پر کرنا چاہیے، because choosing a career is one of the most important decisions you will make in life۔ کیونکہ کسی شعبے کا انتخاب کرنا وہ سب سے اہم فیصلہ ہوگا جو آپ زندگی میں کریں گے۔ It's about so much more than deciding what you will do to make a living۔ یعنی یہ اس سے بھی بڑھ کر بہت کچھ ہے کہ جو فیصلہ آپ کریں گے اس کام کو کرنے کے لیے کہ جس کی مدد سے آپ اپنی زندگی میں گزر بسر کر سکیں، زندگی کا گزارا چلا سکیں۔ To start with, think about the amount of time we spend at، یعنی اگر ہم شروع کریں بات تو سب سے پہلے یہ سوچئے کہ ہم کس قدر وقت جو ہے وہ بتاتے ہیں یا گزارتے ہیں ایٹ ورک، یعنی اپنے کام پر۔ وی آر آن دا جاب اپروکسیمیٹلی 25% آف ایوری ایئر، یعنی ہم اپنے کام پر تقریباً سال کا 25% حصہ رہتے ہیں یا اس کے ساتھ گزارتے ہیں۔ Over our lifetimes this comes to roughly 11 and a half years out of the 35 years most of us spend working۔ یعنی اگر اس کا ایک ہماری پوری زندگی کے لحاظ سے اندازہ لگایا جائے تو تقریباً یہ 11.5 سال کے، معاف کیجیے گا، یہ 11.5 سال کے برابر بنتا ہے 35 سالوں کے عرصے کے اندر جو کہ ہم اپنے کام پر صرف کرتے ہیں۔ فرام دا بگننگ آف آر کریئرز انٹل ریٹائرمنٹ، ہمارے کسی بھی شعبے کے شروع کرنے سے لے کر اس کے اختتام تک۔ The importance of selecting a career with which we are satisfied cannot be overemphasized۔ یعنی کہ جو اہمیت ہے ہماری کسی بھی شعبے کو چننے کی کہ جس سے ہم مطمئن ہوں، وہ اس پر جتنا زور دیا جائے وہ کم ہے۔ یعنی یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ جو بھی شعبہ ہم چنیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم مطمئن بھی ہوں۔ یعنی انگلش میں جب اس طرح سے کسی بھی بات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کی ناٹ بی اوور ایمفسائزڈ، تو اس کا دراصل مطلب ہوتا ہے کہ یہ بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ While some people are lucky enough to just know what they want to do and end up in satisfying careers، یعنی کہ چند ایک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی خوش قسمت ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور بالآخر وہ اسی شعبے کو اختیار کرتے ہیں جس سے وہ مطمئن ہوتے ہیں وداؤٹ گیونگ اٹ مچ تھاٹ، اور وہ اس کے بارے میں اتنا انہیں سوچنا بھی نہیں پڑتا، آسانی سے وہ انتخاب کر پاتے ہیں۔ موسٹ آف us آر ناٹ، لیکن اس کے برعکس ہم میں سے زیادہ تر اس طرح نہیں کر پاتے، یعنی ایسا فیصلہ کرنا ہمارے لیے خاصا مشکل ہوتا ہے۔ Many people don't put enough effort into choosing occupations or pick them from the wrong reasons۔ pick them for the wrong reasons، ہم میں سے بہت سے لوگ
اس پر اتنا زیادہ محنت نہیں کرتے کہ وہ کون سا شعبہ اختیار کریں، اور پھر بالآخر وہ کسی ایسی وجہ کے تحت اس شعبے کو اختیار کر لیتے ہیں جو کہ درست وجہ نہیں ہوتی. مے بی دے شاید وہ چوز careers that seem secure or pay well، ایسے شعبے اختیار کرتے ہیں جو کہ انہیں محفوظ معلوم ہو رہے ہوتے ہیں یا جہاں ان کی تنخواہ اچھی ہوتی ہے. they then end up unhappy، لیکن بالآخر وہ پھر ناخوش ہی رہتے ہیں. The best way to make sure that doesn't happen to you is to make a well thought out decision. تو بہترین طریقہ ہے اگر آپ یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایسا کچھ آپ کے ساتھ نہ ہو، تو آپ خوب سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ لیجئے. I would like to give some pragmatic suggestions that will help you in the selection of career. میں آپ کو کچھ حقیقت پسندانہ مشورے دینا چاہوں گا جو آپ کی مدد کریں گے کسی شعبے کو اختیار کرنے میں. The first step in your choice of career is self-assessment and retrospection. یعنی پہلا قدم جو ہے درست شعبے کا انتخاب کرنے میں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا خود کا جائزہ لیجئے اور اپنے زندگی پر یا ماضی پر ایک نظر دوڑائیے. یعنی دراصل یہاں یہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پہلے خود کو اور اپنے حالات کو جانچیے. What do I know about myself؟ جیسے کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں خود اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں. Determining what your skills are، یعنی اگر آپ اس بات کا تعین کر لیتے ہیں، نشاندہی کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا صلاحیتیں ہیں. What you enjoy doing، آپ کو کیا کرنا پسند ہے. And what is important to you in your work and life، اور آپ کے لیے کیا اہم ہے آپ کے کام کے لحاظ سے اور آپ کی زندگی میں. is part of the process of self assessment، جو کہ حصہ ہے اس خود کے جو تجزیہ آپ لینا چاہتے ہیں اس کا. یعنی اس میں آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے، دیکھنا ہے اپنا جائزہ لینے کے لیے. which is fundamental to، fundamental کہتے ہیں بیسک ہے، یعنی بنیادی، یہ ایک بنیادی بات ہے، سب سے اہم اور سب سے پہلے آنے والی بات ہے for career development. یعنی آپ کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے، اس کے آگے اس کو یعنی اس میں ترقی لانے کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ پہلے آپ اپنا تجزیہ کریں کہ آپ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کون سی چیز کو کرنے کی آپ میں صلاحیت ہے. Knowing what matters to you makes it so much easier to make your way to a great job. یعنی اگر آپ یہ جان لیں کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے تو وہ یہ جان لینا آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کرے گا ایک اچھی نوکری کو حاصل کرنے میں. You should also take time to examine the activities you like to do. آپ کو وقت نکالنا چاہیے ان کاموں کو دیکھنے کے لیے کہ جو آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے. when you're not working، کہ جب آپ کام نہیں کر رہے ہوتے، کوئی جاب وغیرہ نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر آپ کوئی مصروفیت جو ہے آپ کی اس کے علاوہ جب آپ اپنے فارغ وقت میں ہوتے، جیسے کہ یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ your hobbies and leisurely pursuits can give you great insight into future career paths. یعنی کہ آپ کے جو مشغلیں ہیں اور فارغ اوقات میں جو کام یا کھیل کود یا جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کرنا پسند کرتے ہیں ان کو لیجرلی پرسوٹس کہتے ہیں. کین گیو یو گریٹ انسائٹ، یعنی کہ وہ آپ کو اپنے مستقبل میں کسی بھی شعبے کو اختیار کرنے میں مدد دیں گے، آپ کو اس کا اندازہ لگانے میں مدد دیں گے. کیونکہ ممکن ہے جو کام کرنا آپ پسند کرتے ہو اپنے فارغ اوقات میں، انہی کو آگے چل کر آپ اپنے کریئر کے طور پہ بھی اپنا سکتے ہیں. It should, however, be kept in mind that nothing is constant except change. بہرحال یہ بہت اہم ہے کہ آپ اپنے ذہن میں اس بات کو بھی رکھیے کہ کوئی بھی چیز یکساں نہیں رہتی، ایک سی نہیں رہتی، یعنی تبدیل ہوتی رہتی ہے ماں سوائے خود تبدیلی کے.
everybody changes, हर कोई तब्दील होता रहता है, as do our likes and dislikes, और साथ ही हमारी पसंद और नापसंद भी बदलती रहती है. Something we loved doing 2 years ago may now give us displeasure. मुमकिन है कि कोई ऐसा काम जो 2 साल पहले हमें बहुत अच्छा लगता हो करना, वो अब हमें दिलचस्प न लगे या अब हमें उस काम को करते हुए कोफ्त महसूस होती हो. Always take time to reflect on the things in your life that you feel most strongly about. तो लिहाजा आप हमेशा वक्त निकालिए उन चीज़ों के बारे में एक अंदाज़ा लगाने के लिए अपनी ज़िंदगी में कि जिनको करने में आप रग़बत महसूस करते हैं, यानी उन कामों को करने में आप कशिश महसूस करते हैं या फिर आपको वो काम करने अच्छे लगते हैं. मेक अ लिस्ट ऑफ योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नीड्स एंड वांट्स. तो आप बनाइए एक फहरिस्त अपनी पसंद और नापसंद और ज़रूरियात और ख्वाहिशात के मुतालिक जो भी आप करना चाहते हो. रिफ्लेक्ट ऑन योर करंट करियर पाथ, फिर आप अपने मौजूदा जो शोबा आपने इख्तियार कर लिया है उसका ज़रा तज्ज़िया कीजिए, अंदाज़ा लगाइए उसके बारे में. इफ़ योर जॉब एंड करियर फॉल अंडर लाइक, और अगर आपका जो आपने फहरिस्त तैयार किया उसके मुताबिक आप जो मौजूदा आपकी जो जॉब है, जो नौकरी है, वो उसी फहरिस्त की उस हिस्से में आती है जहाँ अपने पसंदीदा चीज़ों के मुतालिक है, यू नो दैट यू आर स्टिल ऑन द राइट पाथ. तो फिर आपको इस बात का पता चल जाएगा कि आप अभी भी ठीक रास्ते पर जा रहे हैं. टेक टाइम टू अंडरस्टैंड योर इंटरेस्ट एंड द मोटिव्स दैट ड्राइव योर सेंस ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस. तो लिहाजा आप वक्त निकालिए इस बात को समझने के लिए कि आपकी दिलचस्पी क्या है और आपकी ख्वाहिश और रुझानात क्या हैं जो कि आपको एक कामयाबी और खुशी का एहसास दिला सकते हैं. आफ्टर you've identified your interest, जब आप अपनी पसंदीदगी या अपनी ख्वाहिशात या दिलचस्पियों की निशानदेही कर लेंगे, सर्च फॉर ऑक्यूपेशंस, फिर उसके मुताबिक आप शोबों को ढूंढना शुरू कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, if you like children or reading, explore a career in early education or library sciences. यानी अगर मिसाल के तौर पर आपको बच्चे पसंद हैं या पढ़ने का शौक़ है तो फिर आप इब्तदाई तालीम या फिर कुतुब खाने की जो साइंस है उससे मुतालिक शुबा इख्तियार कर सकते हैं. करियर सच एज डे केयर वर्कर और पीडियाट्रिक नर्स. इसके अलावा ऐसे शोबे जो हैं मिसाल के तौर पर जो बच्चों की दिन भर की निगहदाश्त करने के लिए एक डे केयर का काम होता है. इसके अलावा जो एक नर्स होती है पीडियाट्रिक जो है, ये बच्चों के जो डॉक्टर या नर्स होते हैं उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है पीडियाट्रिक नर्स, यानी ऐसी नर्स जो बच्चों की निगहदाश्त करती हैं. इसके अलावा एलिमेंट्री और मॉन्टेसरी टीचर भी आप बन सकते हैं, यानी जो छोटे बच्चों का जो स्कूल होता है उसकी टीचर are also options that allow you to work with children. तो ये भी वो मौक़े हैं या इनमें से भी आप इंतखाब कर सकते हैं शोबों का कि जहां आप बच्चों के साथ रहकर काम कर सकेंगे अपने रुझान के मुताबिक. Similarly, if you take initiative in helping others and assist people in their critical state, इसी तरह से अगर आप पहल करते हैं दूसरों की मदद करने में और लोगों के साथ आप ताउन करते हैं उनकी मुश्किल हालात में, यू कैन ऑप्ट फॉर मेडिकल प्रोफेशन एंड सो ऑन. तो फिर आप तिब का शोबा अपना सकते हैं. और इसी तरह से मज़मून के इस ख़त के बकिया हिस्से को अगली वीडियो में मुकम्मल किया जाएगा. आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए.